بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے۔ یہ لانگ مارچ 11 بجے شروع ہوا اور 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک لوگوں کی تعداد جو تھی وہ بہت انتہائی کم تعداد تھی، اور یہ تعداد ابھی کچھ تھوڑی بڑھنے لگی ہے جب عمران خان صاحب کا اعلان ہوا کہ عمران خان صاحب اب سے کچھ دیر بعد مطلب 4 سے 4:30 بجے کے ٹائم پہ عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کو جوائن کریں گے۔ تو یہ خبر سننے کے بعد تھوڑے سے لوگ آئے ہیں۔ اب لوگوں کی اتنی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ایسا ہے کہ جیسے ڈی جی آئی پی آر نے جو کل ایک میٹنگ کی تھی، ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ مطلب ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس لانگ مارچ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فیصل واڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے اس لانگ مارچ کو۔ فیصل واڈا کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑی تعداد میں خون خرابہ ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے، لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک لوگوں کے دل میں خوف ہوگا، کیونکہ ایسا اگر کوئی کہتا ہے اور پھر جس طرح کا ماحول ابھی بنا ہوا ہے اس پاکستان کی سیاست کا، تو لوگوں میں ڈر ضرور ہے۔ اب آپ دیکھ لینا، ایک لانگ مارچ بہت محدود قسم کا لانگ مارچ ہو رہا ہے، بہت محدود۔ اور اس لانگ مارچ کو دیکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ اپنی دی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے ریڈ ہونا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ رانا صاحب ہے نا، رانا صاحب تو بہت کچھ تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مطلب اسلام آباد میں اگر کوئی داخل ہو کے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو رانا صاحب تو ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو جی خبریں کچھ ایسی ہیں کہ جو بھی لانگ مارچ ان کا شروع ہو رہا ہے نا، اس کو عمران خان صاحب اب سے کچھ دیر میں جوائن کرنے والے ہیں۔ اب عمران خان کے جوائن کرنے کے بعد لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے یہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور پی ٹی آئی بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے اس لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے وہ بھی بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے گرفتاری کے دوران جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے سوال کھڑے کیے اور کہا جی میرے اوپر جو 15 روز تک جو تشدد کیا گیا اس تشدد کے نشانات بھی مٹا دیے گئے، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ اب ان کی پریس کانفرنس، پھر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس، پھر ڈی جی کی پریس کانفرنس، ابھی پریس کانفرنس کا ایک دور چل نکلا ہے نا۔ اب سب مطلب جس نے اپنی صفائی دینی ہے وہ پریس کانفرنس آ کے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے اداروں کے ساتھ ہے۔ اب لوگوں کا جو اعتماد جو اداروں کے ساتھ ہے اپنا، وہ ایک عمران خان کو بڑا چبھ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج جو اپنا خطاب کرنا ہے، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے اس خطاب میں اداروں کو ہمیشہ کی طرح ٹارگٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب عمران خان صاحب کو کچھ تو عقل آ گئی ہوگی، اور اگر جیسے کہ عمران خان صاحب، جو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب اگر اداروں کو ٹارگٹ ابھی بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان خود ایسا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر خون خرابہ ہو، انتشار پھیلے۔ ویسے تو وہ کوشش ان کی یہی رہتی ہے کہ اس ملک کے اندر خون خرابہ ہو اور انتشار پھیلے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اگر آج عمران خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس بار پھر سے اداروں کی تذلیل کی یا ان کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی تو پھر ری ایکشن تو ظاہر ہے، پھر اداروں کی طرف سے بھرپور قسم کا آئے گا، اور آنا بھی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کی پھر یہ کوشش ہی یہی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ یہ اداروں کو پھر سے بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھنا یہ کہ ہمارے ادارے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے نمٹائیں گے۔ تو اب جو ہے ابھی ان کا لانگ مارچ ابھی چل رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد کیا اپڈیٹ آتی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی جو معلومات، جو لیٹسٹ معلومات آ رہی ہیں ارشد شریف کے حوالے سے، ہم تھوڑی سی اس پہ بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ARY چینل جو ہے اس کے مالک سلمان اقبال صاحب جو ہے وہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ کچھ اشارے جو ہیں وہ مسلسل جو ہے اشارے سلمان اقبال کی طرف ہی جا رہے ہیں، کیونکہ اب تو سلمان اقبال صاحب نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا اور وہ کسی سے بھی رابطے میں نہیں ہے۔ اب کینیا میں ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو شخص موجود تھا جس کا نام خرم بتایا جا رہا ہے، یہ نام بڑا سمجھ لیں مشہور ہوتا جا رہا ہے۔
खुर्रम नाम से मैं एक और पहले आपको एक दूसरी बात पहले मैं बता दूं कि पंजाब असेंबली में पीटीआई के रुकन है खुर्रम लगारी ने इस्तीफा दे दिया है। और वो इस्तीफा उन्होंने यूं जो दिया है वो इसी बिना पे दिया है कि हम अपने इदारों को लड़ाना नहीं चाहते, हम इस मुल्क में अनारकी नहीं फैलाना चाहते। खुर्रम लगारी ये भी कहते हैं कि 6 MPS और हैं जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को खैराबाद कहेंगे। तो एक तो ये खुर्रम हो गए, और दूसरे खुर्रम कीनिया वाले हैं। अब कीनिया वाले खुर्रम जो हैं उनका भी पता लग गया है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं और कौन थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है और वो शहरी कहाँ के हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खुर्रम जो है वो कराची के शहरी थे, कराची में डिफेंस में उनका घर है। अब वो इतलात ये आ रही है कल रात को उनके वालिद जो है खुर्रम के, जो अरशद शरीफ के साथ थे, उनके वालिद अपना कराची वाला बंगला जो है उसे ताला लगा के कहीं गायब हो गए, कहीं चले गए। अब ये खुर्रम जो है ये कनाडा का भी शहरी है, इसके बाद नेशनैलिटी कनाडा की भी है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये अरशद शरीफ के बिजनेस पार्टनर भी हैं। अरशद शरीफ ने काफ़ी सारी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कीनिया में की हुई है, जो ये जो बंदा है खुर्रम इसके पास है। और ये एक बिल्डर है, वहाँ पे बिल्डिंगें वगैरह बनाने के अलावा इसका असले का भी काम है, इसका फिर फार्म हाउसेस भी हैं। तो ये बड़ा मजबूत बंदा है। खबर ये आ रही है कि जब अरशद शरीफ को गोलियां लगी हैं तो अरशद शरीफ गोलियां लगने के बाद आधे घंटे तक जिंदा थे। और उस दौरान खुर्रम ने पाकिस्तान में किसी को कॉल करके ये अरशद के बारे में भी बताया कि अरशद शरीफ को गोलियां लगी हैं। और खुर्रम और सलमान इकबाल इनके बारे में भी इतलात आ रही है कि ये लोग भी एक दूसरे से राब्ते में थे और ये लोग एक दोस्त भी हैं, क्योंकि खुर्रम जो है वो भी एक बिजनेस पार्टनर है, बिजनेसमैन है, और सलमान इकबाल साहब तो है ही बिजनेसमैन। अब देखना है कि सलमान इकबाल साहब और ARY इस मुश्किल से कैसे निकलती है, जो कि नजर नहीं आ रहा। अगर ये शामिल हैं अरशद शरीफ के केस में, कत्ल में, तो इनके साथ जरूर इनको पकड़ना चाहिए और इनसे सच उगलवाना चाहिए। अब जैसे कि माजी में आपने देखा होगा कुछ लोगों को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाया गया था, उसी तरह से सलमान इकबाल को भी लाना मुश्किल थोड़ी है। जब और भी लोग आ सकते हैं तो ये भी आ सकते हैं। और जो लोगों को आपको याद होगा कि थाईलैंड से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जो कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का इल्जाम जिसके ऊपर था, उसको थाईलैंड से गिरफ्तार करके इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लेकर आए, फिर कराची में लेकर आए। यहाँ से फिर उसका केस चला, उसके कुछ अरसे बाद जो है वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है बंदा। तो खैर कहने का मकसद ये है, जब वो लोग आ सकते हैं तो सलमान इकबाल साहब भी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान आ सकते हैं और उनसे भी तफ्तीश की जा सकती है, जिससे अरशद शरीफ के केस को बहुत सी मालूमात भी मिलेंगी। खैर ये इदारों का काम है, इदारे बेहतर समझते हैं कैसे करना है। और शाम में मैं एक वीडियो और करूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा लॉन्ग मार्च में क्या हुआ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।